تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سید سالار شاہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے امامہ سے پوچھا، جو رات کے اس پیر اس کے کمرے میں کھڑی بابا سائی نے زبردستی اس کی شادی امامہ سے کر دی تھی، جو اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس نے کبھی سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ سب گھر والے دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ بجلی کی جاتے ہی ڈر کے مارے وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اکیلی ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ سنبھل پاتی، بادل گرجنے کی آواز سے ڈر کر وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے، مگر مجھے کمرے سے نہیں نکالیں۔ وہ معصوم اس کے سینے سے لگی، اب اس کے جذبات کو ہوا دی گئی تھی، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی سے اس کے بازو سے پکڑ کر سالار شاہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت دیکھنے میں وہ بلا کا حسین تھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول سنجیدگی اور لا تعلقی چھائی ہوئی تھی۔ آج اتفاقی طور پر آفس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ گھر لوٹ آیا تھا، ورنہ عموماً اس کی واپسی رات میں ہی ہوتی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے جب نائلہ بیگم آہستہ قدموں سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بھتیجے پر ڈالی، مگر اس نے صرف سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور اگلے ہی لمحے دوبارہ موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، گھر میں کسی کو اہمیت دینا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے مان کی آمد اس کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ نائلہ بیگم خاموشی سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر نرم لہجے میں بولی، سالار مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے بیٹا، تھوڑا وقت مل سکتا ہے؟ سالار نے بغیر کسی تاثر کے موبائل لاک کیا، اسے میز پر رکھا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی بولیں کیا بات ہے؟ نائلہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا جیسے الفاظ چننے میں دشواری ہو رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم سب شادی کے لیے لاہور جا رہے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ امامہ کے امتحان آج سے شروع ہو گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سالار خاموشی سے سنتا رہا، انہوں نے بات جاری رکھی، پورا دن تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اماں بیگم گھر پر اس کے ساتھ موجود ہوں گی، لیکن رات کو وہ بھی اپنے گھر چلی جائیں گی، امامہ اکیلی رہ جائے گی۔ سالار کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نائلہ بیگم نے امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، تم بھی چونکہ لاہور نہیں جا رہے، اس لیے اگر رات کو ذرا جلدی گھر آ جاؤ تو اسے سہارا رہے گا۔ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی ہے، تم اپنے کمرے میں رہنا، وہ اپنے کمرے میں سکون سے پڑھائی کرتی رہے گی، بس اسے یہ احساس ہوگا کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سالار نے نہایت سپاٹ لہجے میں کہا، دیکھیں چچی، میں اس کا چوکیدار نہیں ہوں کہ اس کے لیے وقت سے گھر آؤں یا نہ آؤں، وہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی یہ میرا سردرد نہیں ہے، مجھے بلا وجہ وقت کی پابندی کرنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ نائلہ بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا میں پوری زندگی کی بات نہیں کری، چند دنوں کی باتیں، تمہارا کیا جائے گا، آخر ذرا جلدی آ جاؤ۔ سالار نے سرد نظروں سے انہیں دیکھا اور بولا، آپ لوگ شادی میں جا رہے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس کا بوجھ مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ پریشان ہو کر بولی، جانا ضروری ہے سالار، رشتہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں، کل کو جب امامہ کی شادی ہوگی تو اگر ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے تو وہ بھی ہماری خوشی میں نہیں آئیں گے۔ سالار نے بیزاری سے سر ہلایا اور تلخ لہجے میں بولا، تو ضرورت ہی کیا ہے انہیں بلانے کی، ایک تو فضول کے ڈرامے ہیں یہ رشتہ داریاں نبھانے کے، ہر بات میں لوگوں کا خوف، لوگوں کی خوشی، لوگوں کی ناراضگی، انسان اپنی مرضی سے بھی تو جی سکتا ہے۔ نائلہ بیگم دھیرے سے بولی، زندگی صرف اپنی مرضی سے نہیں چلتی بیٹا، کچھ تعلق بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ سالار نے بات کاٹ دی تھی، بہرحال میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ میں جلدی گھر نہیں آؤں گا، میں جس وقت اور جس روز آتا ہوں اسی وقت آؤں گا، مجھ پر اس حوالے سے کسی قسم کا پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں، تو بہتر ہوگا یا تو آپ انہیں لے جائیں یا پھر امامہ کے ساتھ لے جائیں، کیونکہ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں پہلے کبھی آپ کی باتوں میں آیا ہوں اور نہ اب آؤں گا، اور مجھے بہت اچھے سے معلوم ہے آپ یہ باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، میز سے موبائل اٹھایا اور بغیر پیچھے دیکھے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ نائلہ بیگم دیر تک اسی جگہ بیٹھی دروازے کی طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر گہرا افسوس اتر آیا تھا، وہ جانتی تھی کہ سالار اور امامہ کے درمیان موجود فاصلے کو زبردستی ختم کیا جا سکتا تھا، مگر ایک امید پر بھی دل میں باقی تھی کہ شاید حالات کبھی انہیں قریب لے آئیں۔ اسی امید کے سہارے انہوں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ دونوں ایک ہی گھر میں چند راتیں ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کریں گے۔ سالار کی بے رخی نے ان کی یہ امید بھی لمحوں میں توڑ دی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے نظر جھکا لی اور دل ہی دل میں ایک بے آواز دعا مانگی کہ شاید وقت وہ کام کر دے جو وہ خود نہیں کر سکی تھی۔ یہ شادی بڑوں کے فیصلے کے مطابق ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ایک عجیب ہی شکل اختیار کر چکا تھا۔ منصوبے کے مطابق تھوڑی دیر بعد یہ سب لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ امامہ ان کو یہ بھی نہیں بول پائی تھی کہ اسے اندھیرے سے زیادہ سالار کی موجودگی سے خوف آ رہا ہے۔
وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی. امامہ بیگم اپنے کام مکمل کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی اور ان کی جاتی سالار لوٹ آیا تھا. اس نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر رات کے ٹھیک 9 بجے وہ گھر واپس آ گیا تھا. گاڑی سے اترتے ہوئے اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کے لیے کیوں لوٹ کر آیا ہے جس کا نام بھی اس کے غصے کا گراف بڑھا دیتا تھا. وہ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی. امامہ رات کے اندھیرے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے. کئی دفعہ اس نے سر جھٹکا تھا، میں کیوں جاؤں، کیوں ان کی بات کو اہمیت دوں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لوٹ آیا تھا. وہ اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیپ ٹاپ پر فلم دیکھنے لگا، مگر اس کی توجہ بار بار بٹ رہی تھی. چند لمحے مزید گزرے تھے جب اچانک بجلی چلی گئی تھی اور اس نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا تھا. ابھی وہ واپس مڑنے والا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا. وہ بے اختیار پلٹا تھا. دروازے کے قریب امامہ کھڑی تھی. اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں صاف خوف دکھائی دے رہا تھا. سلار کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے. وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کر رہی ہو تم یہاں اس وقت میرے کمرے میں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اس کی بلند آواز سنتے امامہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا ہے. میں پڑھ رہی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی. اگر آپ اجازت دیں تو میں بس یہیں زمین پر بیٹھ جاؤں گی، آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، وہ لرزتی آواز میں بولی تھی. اسی لمحے زور سے بادل گرجا. امامہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی اور گھبراہٹ میں اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا. اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس تیز چل رہی تھی. پلیز مجھے باہر مت بھیجے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف سے میرا دم نکل جائے گا. سالار چند لمحے ساکت کھڑا رہا. 1 سال میں شاید پہلی مرتبہ اس نے اسے غور سے دیکھا تھا. وہ لڑکی اس کے قریب آ کر اس کے جذبات کو ہوا دے چکی تھی. اچانک اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، کس نیت سے آئی ہو یہاں پر؟ کیا پٹی پڑھا کر تمہاری ماں گئی ہے تمہیں؟ وہ سہمیوی آواز میں بولی، میں کسی نیت سے نہیں آئی، پلیز مجھے کمرے سے باہر نہیں نکالیں. جب اچانک اس نے اسے بیگ کی طرف دھکیلا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کمرے سے باہر بھیجنے کا اب ارادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں اب ارادہ بدل چکا ہوں. یہ کہتے ہی اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے. کمرے کا ماحول بدلتا دیکھ کر اس کی سانسوں کی رفتار تیز ہوئی تھی. وہ گھبراہٹ میں بولی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ جبکہ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک گیا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا گیا تھا. وہ پوری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی. اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اب ممکن نہیں تھا. وہ اپنے شوہر کی گرفت میں تھی اور اس گرفت سے آزاد ہونا ممکن نہیں تھا. دھیرے دھیرے وہ اپنی حد پار کرنا شروع ہو گیا تھا. وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ممکن نہیں تھا. باہر بارش اپنے زوروں سے برس رہی تھی اور اندر وہ اس پر لمحہ اپنی شدت کی بارش کو اور اس کی بارش کر رہا تھا. رات کا عالم، انتہائی تنہائی کا خیال اور باہوں میں حلال وجود، بھلا وہ کیسے نہ بہکتا. دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ ایک قربت کا لمحہ نہیں، کسی ڈگر پر پہنچنے والا ہے. صبح سورج کی پہلی کرن اس کے چہرے پر پڑی تو سید سلار شاہ کی آنکھ کھل گئی تھی. وہ چند لمحے اسی طرح چھت کو گھورتا چت لیتا رہا. پھر اچانک رات کے تمام واقعات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے. اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی. وہ خود پر حیران تھا. جس لڑکی کو اس نے 1 سال تک اپنی زندگی کا حصہ ماننے سے انکار کیے رکھا تھا، جس سے وہ نظریں ملانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، حالات کی ایک رات نے دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ مٹا دیا تھا. اس نے گہرا سانس لیا اور جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا. اس وقت اس نے شرٹ نہیں پہن رکھی تھی. چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر فوراً واش روم کی طرف چلا گیا. کچھ دیر بعد نہا کر دھو کر کپڑے تبدیل کر کے اور خود کو معمول کے مطابق سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آیا. لاؤنج میں اماں بیگم صفائی میں مصروف تھی. اس کی آہٹ پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور ہمیشہ کی طرح احترام سے بولی، السلام علیکم سالار صاحب. وعلیکم السلام. جواب دیتے ہوئے وہ چند قدم آگے بڑھا، پھر اچانک رک گیا. امامہ کہاں ہے؟ کیا کالج چلی گئی؟ اماں بیگم نے ہلکا سا سر ہلایا. جی آج بھی ان کا امتحان تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی نکلی ہیں. سالار خاموش ہو گیا تھا، جیسے کوئی بات زبان پر آ کر رک گئی ہو. چند لمحوں بعد اس نے قدر سنبھل کر پوچھا، اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی آپ سے؟ ایک عجیب خیال اس کے دل میں گردش کر رہا تھا. وہ کم عمر تھی اور وہ 28 سال کا ایک سمجھدار مرد تھا. یقیناً اس کی قربت برداشت نہ کرتے ہوئے اس کی طبیعت لازمی خراب ہوئی ہوگی. اماں بیگم نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا ایک طرف رکھا اور پوری توجہ اس کی طرف کر لی. سچ پوچھے تو صبح طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، بہت نڈھال سی تھی، چل بھی آہستہ آہستہ رہی تھی. میں نے پوچھا بھی کہ خیریت ہے تو کہنے لگی بس رات بھر پڑھائی کرتی رہی ہوں، اس لیے تھکن ہے. مگر مجھے تو کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا. وہ ایک تجربے کار عورت تھی، نہ جانے کیوں انہیں ایک عجیب ہی شک ہو رہا تھا. سالار نے نظریں چند لمحوں کے لیے جھکا لی، پھر پرسکون لہجے میں بولا، اچھا جب واپس آئی تو اسے دودھ دے دیجیے گا اور درد کی دوا بھی. شاید زیادہ دیر پڑھنے کی وجہ سے جسم میں درد ہو رہا ہو، آرام کر لے گی تو بہتر محسوس کرے گی. اماں بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا.
جی گولی تو میں نے اسے دے دی تھی، واپس آئے گی تو دوبارہ دیکھ لوں گی۔ سالار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دفتر جا رہا ہوں، وہ گھر واپس آ جائے تو مجھے فون کر کے بتا دیجیے گا۔ اماں بیگم کی پیشانی پر ہلکی سی شکن آئی۔ وہ کئی برسوں سے اس گھر میں تھی، انہوں نے سالار کو کبھی امامہ کا نام لیتے نہیں دیکھا تھا۔ آج نہ صرف اس نے اس کا نام لیا تھا بلکہ اس کی طبیعت کے بارے میں بار بار بھی پوچھ رہا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک خیال ابھرا جسے وہ زیادہ دیر روک نہ سکی۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، سالار صاحب ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کل رات کیا امامہ آپ کے کمرے میں تھی؟ سالار کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدل گئے تھے، مگر اگلے لمحے وہ پہلے کی طرح سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اماں بیگم نے بات مکمل کیے، اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اور رات بھر بارش بھی ہوتی رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید خوفزدہ ہو کر آپ کے پاس آ گئی ہو۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی تھی۔ سالار نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت سپاٹ لہجے میں بولا، نہیں، وہ میرے کمرے میں نہیں تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے مزید کوئی بات نہیں کی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اماں بیگم خاموش کھڑی اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ عمر اور تجربہ انسان کو لفظوں سے زیادہ خاموشیوں کا مطلب سمجھا دیتا ہے۔ سالار کی مختصر جواب نے ان کے دل میں ایک ہلکا سا شک ضرور پیدا کر دیا تھا، مگر انہوں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ آج پہلی بار اس نوجوان کے بے نیازی میں فکر کی ایک جھلک دکھائی دے رہی تھی، اور یہی تبدیلی ان کے ذہن میں کئی نئے سوال چھوڑ گئی تھی۔ دوپہر 12:30 بجے سید سالار شاہ اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا سامنے کھلی فائل کو مسلسل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی ایک سطر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میز پر رکھے کاغذات کئی بار اس کے ہاتھ میں آئے اور دوبارہ وہی رکھ دیے گئے تھے۔ اس کا ذہن بار بار ایک ہی سمت بھٹک رہا تھا، امامہ اس وقت کیسی ہوگی، امتحان دے پا رہی ہوگی یا نہیں؟ صبح اس کو اتراوا چہرہ اور تھکے ہوئے قدم اس کی نظروں کے سامنے بار بار آ رہے تھے۔ اس نے بیزاری سے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکایا، مگر بے چینی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا بہکا کیوں، اس نے اپنی حد پار کیوں کی۔ وہ تو نفرت کرتا ہے، گھر والوں کی زبردستی کی وجہ سے اس نے اپنے مرحوم چاچو کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا، لیکن اس کے 10 سال چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اس کو اپنا نہیں پایا تھا۔ مگر اب تعلق کے بعد اس کا دل عجیب کیوں ہو رہا تھا؟ آخر کار اس نے گہرا سانس لیا، میز پر پڑی فائل بند کی، گاڑیوں کی چابیاں اٹھائی اور بغیر کسی کو کچھ بتائے کیبن سے باہر نکل آیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پارکنگ میں تھا، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ خود سے ہی بولا، آخر کیوں؟ مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ امامہ کی کالج کے باہر کھڑا تھا، چھٹی ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، اس نے کبھی یہ سب نہیں چاہا تھا۔ اس کی زندگی کا منصوبہ کچھ اور تھا، مگر اب جو ہو چکا تھا اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی تھیں۔ اگر امامہ واقعی خوفزدہ تھی تو اسے سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی، نہ کہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانے کی۔ وہ چاہے لاکھ خود کو سخت ظاہر کرے، اس ایک لڑکی کے معاملے میں اس کی سختی بار بار ٹوٹ جاتی تھی۔ کالج کی چھٹی ہوئی تو طالبات گروپوں کی صورت میں باہر نکلنے لگی تھی۔ چند لمحات امامہ بھی گیٹ سے باہر آئی، اس کی نظریں بے خیالی میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، مگر جیسے ہی اس نے سالار کو گاڑی کے قریب کھڑا دیکھا وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ حیرت اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھی، وہ ہمیشہ بس کے ذریعے آتی جاتی تھی، اس لیے چند لمحے وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا کرے، پھر خاموشی سے اس کی طرف بڑھ گئی تھی، قریب آ کر نظریں جھکائی اور دھیرے سے بولی، السلام علیکم۔ سالار نے مختصر سے جواب دیا، وعلیکم السلام، پھر سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، اس لیے لینے آ گیا ہوں۔ امامہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ سالار نے بات مکمل کی، ویسے روز تمہیں لینے کون آتا ہے؟ امامہ نے ہلکی سی نفی میں سر ہلایا، کوئی نہیں آتا، میں بس سے آتی جاتی ہوں، کالج سے لینے کون آئے گا؟ ڈرائیور کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہوتا کہ صرف میرے لیے یہاں آئے۔ سالار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے صرف اتنا بولا، بیٹھو۔ اس کے لہجے میں حکم تھا مگر سختی پہلے جیسی نہیں تھی۔ امامہ نے بنا کوئی سوال کیے خاموشی سے فرنٹ سیٹ سنبھال لی، سالار بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور گاڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ چند لمحوں دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، پھر اس نے نظر سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، صبح کچھ کھا کر گئی تھی؟ امامہ نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا تھا، نہیں، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سالار نے ہلکی سی سانس خارج کی، اس لیے چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ امامہ نے فوراً کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ سالار نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، تمہاری عادت ہے نا ہر بات میں یہی کہنا کہ میں ٹھیک ہوں؟ وہ خاموش ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ اپنی چادر کے کنارے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، انگلیوں کی ہلکی سی لرزش اس کے اندر کی کیفیت صاف ظاہر کر رہی تھی۔ سالار وہ لرزش دیکھ چکا تھا مگر کچھ کہا نہیں۔ چند لمحوں بعد اس نے گاڑی کا رخ بدلتے ہوئے کہا، پہلے کچھ کھا لیتے پھر گھر چلیں گے۔ امامہ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ضرورت نہیں ہے، گھر جا کر کھا لوں گی۔ سالار نے پہلی بار اس کی بات کاٹ دی تھی، میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ امامہ خاموش ہو گئی تھی، چند لمحوں بعد دھیرے سے بولی، آپ کو آفس سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود آ جاتی۔ سالار نے پرسکون لہجے میں جواب دیا،
کبھی کبھی کچھ کام آفس سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ امامہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر اس کی نظریں سڑک سے نہیں ہٹائی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایک ہی دن میں اس کے رویے میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی۔ شاید کل رات کی وجہ سے سوچ کر ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سالار خود بھی اپنے اندر آنے والی اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ صبح سے دل پر رکھا ہوا بوجھ امامہ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر ہلکا ہو گیا تھا ضرور۔ چند منٹ بعد اس نے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے سامنے روک دی تھی۔ کچھ دیر بعد سالار اور امامہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر رکھا کھانا اپنی جگہ موجود تھا مگر دونوں میں سے کسی کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ سالار کی نظر مسلسل امامہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی جبکہ امامہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کا آپس میں الجھائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر جھجک بھی تھی اور بے چینی بھی۔ چند لمحے اسی خاموشی میں گزر گئے تھے، پھر سالار سنجیدہ لہجے میں بولا، رات جو ہم دونوں کے درمیان ہوا ہے مجھے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس کے الفاظ امامہ کے کانوں میں پڑے تو اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنی پلکیں اور زیادہ جھکا لی مگر سالار کی اگلی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لمحے کو ایک غلطی بولتا ہوں۔ امامہ نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے صرف اسے دیکھتی رہ گئی جیسے یقین ہی نہ آیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ سالار نے اسی مضبوط لہجے میں بات جاری رکھی، مجھے نہیں پتہ تم نے جان بوجھ کر کیا تھا یا نہیں، بہرحال میں کل کی رات کو رد کرتا ہوں۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان دوبارہ کبھی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی تم گھر میں کسی کو اس بارے میں کچھ بتاؤ گی۔ امامہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی مگر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، ابھی میرا ارادہ تمہارے ساتھ رخصتی کرنے کا نہیں ہے۔ تم ابھی صرف 18 سال کی ہو، تقریباً 2 سال تک شادی کو بھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے آج کے بعد اس بات کا ذکر ختم اور مجھے کسی اور کے منہ سے اس حوالے سے کوئی بات سننے کو نہیں ملنی چاہیے، اس بات کا تم خیال رکھو گی۔ امامہ کی پلکوں سے آنسو جھلکنے لگے تھے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے دھیمی مگر کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن یہ بات تو غلط ہے، پہل آپ نے کی تھی، میں نے نہیں کی تھی۔ سالار کی آنکھوں کا رنگ فوراً بدل گیا تھا۔ اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، تم میرے سامنے بولو گی اب، اتنی ہمت آ گئی تمہارے اندر؟ امامہ جیسے اپنی ہی بات سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے صرف سچ کہا ہے۔ سالار نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور نسبتاً دھیمی آواز میں کہا، میں یہ سب تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، آگے جا کر اگر یہ بات باہر نکلی تو الزام تم پر آئے گا، لوگ میری نہیں تمہاری کردار کشی کریں گے، اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ امامہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوال تھے مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی سوال سالار کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اس نے اپنی ہونٹ بھیج لی اور آہستہ سے سر ہلا دیا۔ سالار نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ امامہ نے بھی اس کی دیکھی چمچ اٹھا لیا تھا مگر اس کے حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اتر سکا تھا۔ اس کے دل پر سالار کے ہر لفظ نے جیسے ایک الگ نشان چھوڑ دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس نے فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے کے بعد اس کی خاموشی ہی اس کی واحد ذمہ داری بن چکی ہے۔ جبکہ سالار کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مضبوطی تھی مگر اس مضبوطی کے پیچھے چھپی کشمکش کو وہ خود بھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد گھر کے تمام افراد شادی سے واپس آ چکے تھے۔ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر سب ایک ساتھ موجود تھے۔ رحیم صاحب اپنی مخصوص نشست پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ نائلہ بیگم، ثروت بیگم اور گھر کے باقی افراد خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ شادی کی باتیں، رشتہ داروں کے دلچسپ واقعات اور ہنسی مذاق کا سلسلہ جاری تھا۔ اتنے میں ڈائننگ ہال کا دروازہ کھلا اور سید سالار شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی پر چند لمحوں کے لیے سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں کیونکہ وہ کبھی اس وقت گھر آتا ہی نہیں تھا اور اگر آ بھی جاتا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ سب کے ساتھ بیٹھنا اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں تھا۔ رحیم صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور بولے، ارے بھائی، آج چاند کس سمت سے نکلا ہے جو سالار صاحب ڈائننگ ٹیبل کی طرف تشریف لے آئے ہیں۔ سالار نے مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم، سب نے ایک ساتھ جواب دیا تھا۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی نظر بے اختیار ٹیبل کے اس حصے پر جا ٹھہری جہاں امامہ ہمیشہ خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی۔ کرسی خالی تھی، نہ جانے کیوں اس خالی کرسی نے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ دراصل اسی کی وجہ سے یہاں آیا تھا مگر اب اسے اپنی موجودگی ہی غیر ضروری محسوس ہونے لگی تھی۔ بس اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بس آپ سب کو سلام کرنے آیا تھا، کھانا میں باہر کھا چکا ہوں۔ رحیم صاحب نے مصنوعی ناراضگی سے سر ہلایا۔
میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ کھانا گھر والوں کے ساتھ کھایا کرو، مگر تم ہو کہ سنتی ہی نہیں ہو۔ آخر ایسی کون سی مصروفیت ہوتی ہے روز؟ آفس میں بھی جاتا ہوں، تمہارے اور کزنس بھی جاتے ہیں، لیکن تمہاری طرح کوئی نہیں کرتا۔ سب گھر والوں کو وقت دیتے ہیں، لیکن صرف ایک تم ہو جسے خاندان کی قدر ہی نہیں ہے۔ سالار نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ایسی بات نہیں ہے بابا، اگر خاندانی قدر نہیں ہوتی تو میں کب کا باہر ملک جا چکا ہوتا۔ میری اب ایک عادت بن گئی ہے، کوشش بھی کروں گا تو فوراً نہیں بدل سکتی۔ رحیم صاحب نے ہلکی سی آہ بھری، انسان چاہے تو ہر عادت بدل سکتا ہے، خیر کبھی نہ کبھی ہماری بات بیمار لینا اور خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرنا۔ سالار نے مختصر سا سر ہلایا، مگر اس کی توجہ اب بھی کہیں اور تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اس نے کھانا کھا لیا ہے؟ یہ سوال اتنی اچانک ادا ہوا کہ خود کو وہ بھی ایک لمحے کو چونکا گیا تھا۔ رحیم صاحب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، کس کی بات کر رہے ہو؟ سالار کو فوراً احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے ہلکا سا گلا صاف کیا اور سنبھالتے ہوئے بولا، امامہ کی بات کروں، جس نے کھانا کھا لیا؟ نائلہ بیگم کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بیٹا، اس نے کھانا کھا لیا، طبیعت آج کچھ بہتر نہیں تھی، اس لیے دوائی لے کر سو گئی ہے۔ اگر تمہیں کوئی کام ہے تو میں ابھی اسے جگا دیتی ہوں۔ وہ ماں تھی، کسی بھی حال میں اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ سالار نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں بالکل نہیں، اسے آرام کرنے دیں، جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ نائلہ بیگم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، انہیں صاف محسوس ہوا تھا کہ اس کے لہجے میں پہلی بار بے پرواہی نہیں بلکہ تشویش تھی۔ رحیم صاحب بھی خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ سالار نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، خیر آپ سب آرام سے کھانا کھائیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی چند لمحوں کے لیے پوری ٹیبل پر خاموشی چھا گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے تھے، جیسے کسی نے ایک ایسا سوال چھوڑ دیا ہو جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ سب سے پہلے نائلہ بیگم نے خاموشی توڑی، ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اماں بیگم نے بھی معنی خیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ رحیم صاحب نے آہستہ سے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور دھیرے سے بولے، لگتا ہے ہماری سالار میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر سب کے دل میں یہی خیال گردش کرنے لگا کہ جو شخص ایک سال تک امامہ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا تھا، آج اس کی غیر موجودگی محسوس کر رہا تھا، اور پہلی بار اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ کر خود بھی بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان 7 دنوں میں سید سالار شاہ نے امامہ کی صرف آواز سنی تھی، چہرہ ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ صبح کالج چلی جاتی تھی، شام اپنے کمرے میں رہتی اور وہ آفس میں مصروف رہتا تھا۔ کبھی وہ دیر سے گھر آتا تو کبھی امامہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ نہ جانے وہ جان پوچھ کر اس سے بچ رہی تھی یا محض اتفاق تھا، مگر سالار کو یہ فاصلہ اب غیر معمولی محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، وہ کافی دیر اپنے کمرے میں ٹہلنے کے بعد آخر کار باہر نکل آیا۔ چند لمحے راہداری میں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ امامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی، اندر سے فوراً امامہ کی آواز آئی، آ جائیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سالار نے دروازہ سے آہستہ سے دھکیلا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اپنی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی کتابوں میں مصروف تھی۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا، فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ اس نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کوئی کام تھا؟ سالار نے پہلی مرتبہ اس کے کمرے میں نظر ڈالی۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، کتابیں، نوٹس اور امتحان کی تیاری کا سامان میز پر پھیلا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، کیسی ہو؟ طبیعت اب ٹھیک ہے؟ امامہ نے مختصر سا جواب دیا، جی الحمدللہ، اب طبیعت ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، آپ کو کوئی کام تھا؟ سالار کے دل میں آیا کہ صاف صاف کہہ دے، میں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا، یہ جاننے آیا تھا کہ تم واقعی ٹھیک ہو یا نہیں، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ اس نے نظریں دوسری طرف کرتے ہوئے بے ساختہ کہا، اصل میں چائے پینے کا دل کر رہا تھا، اماں بیگم جا چکی ہیں، امی بھی سو گئی ہیں، چچی بھی آرام کری ہیں، اگر تم بنا دو تو۔ امامہ نے فوراً سر ہلایا، جی میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ سالار نے اس بات میں سر ہلایا، میرے کمرے میں لے آنا، مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے، میں جا رہا ہوں۔ پھر جیسے اسے اچانک کوئی اور بات یاد آ گئی، اس نے پوچھا، اور امتحان کیسے جا رہے ہیں؟ امتحان؟ امامہ نے مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، الحمدللہ کافی اچھے ہو رہے ہیں۔ سالار مزید بات کرنا چاہتا تھا، وہ خود حیران تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک سوال کیوں کیے جا رہا ہے۔ کون سا پرچہ رہ گیا ہے؟ صرف 2۔ تیاری مکمل ہے؟ جی تقریباً ہو گئی ہے۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ امامہ نے نظر جھکائے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ کے لیے مشکل نہ تو آپ میرے ساتھ کچن میں چلیں، میں وہیں چائے بنا دیتی ہوں اور وہیں آپ کو دے دوں گی۔ سالار نے اس کی طرف غور سے دیکھا، وہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی
جھکی ہوئی نظریں اور چہرے پر موجود جھجک کو سمجھ گیا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے سے گھبرا رہی تھی۔ شاید اس رات کے بعد وہ دوبارہ کسی غلط فہمی یا غیر ضروری تنہائی سے بچنا چاہتی تھی۔ یہ احساس سلار کے دل میں کسی بوجھ کی طرح اترا۔ اس نے فوراً ٹفی میں سر ہلایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، رہنے دو، اب چائے پینے کی خواہش بھی ختم ہو گئی ہے، شاید مجھے بھی سونا چاہیے، میں اٹھ کر ہی کام کروں گا، بلا وجہ تم نے بھی ڈسٹرب کر دیا، اپنی پڑھائی کرو تم۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اس نے ایک کئی قدم اٹھایا تھا کہ ماما نے جلدی سے آواز دی، اچھا میں لے آتی ہوں چائے آپ کے کمرے میں۔ اس کے ناراض ہو جانے کے خوف سے وہ فوراً بولی تھی، جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، وہ اپنے شوہر کو ناخوش نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اس کا گھر بس جائے اور اس گھر کو بسانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ سلار چند لمحے رکا مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے صرف آہستہ سے سر ہلایا تھا جیسے اس کی بات سن لی ہو، پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ امامہ دروازے کے قریب کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ دوسری طرف سلار راہداری میں چلتے ہوئے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ انسان کے بولے ہوئے الفاظ بھلائے جا سکتے ہیں، مگر اس کے رویے دوسروں کے دل میں ایک ایسا خوف چھوڑ جاتے ہیں جسے ختم ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے تھے۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ ان دنوں امامہ کی طبیعت مسلسل بوجھل رہنے لگی تھی۔ کبھی اچانک چکر آ جاتے، کبھی بے حد کمزوری محسوس ہوتی اور کبھی کھانے سے دل اچاٹ ہو جاتا۔ نائلہ بیگم کئی دنوں سے اس کی حالت دیکھ رہی تھی۔ ابتدا میں انہوں نے سمجھا کہ امتحانات کی تھکن ہوگی، مگر جب کیفیت مسلسل برقرار رہی تو وہ اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی اور بچی نہیں تھی، بلکہ تجربہ کار بڑی عمر کی عورت تھی۔ اس کی حالت یہی انہیں سمجھا دیا تھا کہ معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے نہایت اطمینان سے انہیں مبارکباد دی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر یہ خبر سن کر نائلہ بیگم کے قدموں تلے تھے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ امامہ حاملہ ہے۔ نائلہ بیگم چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی تھی۔ ان کے ذہن میں بے شمار سوال ایک ساتھ گردش کرنے لگے تھے۔ دوسری طرف امامہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ اس کا دل دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ نائلہ بیگم نے بھی راستے پر اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ دونوں خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی۔ گھر پہنچتے انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سلار کو فون کیا، سلار فوراً گھر آ جاؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ سلار نے کوئی سوال نہیں کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ چند لمحوں بعد نائلہ بیگم اندر آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سلار نے ان کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر فوراً پوچھا، کیا بات ہے چچی، آپ نے اتنی جلدی کیوں بلایا؟ سب خیریت ہے؟ گھر میں اور کوئی نظر نہیں آ رہا؟ نائلہ بیگم نے دھیرے سے جواب دیا، تمہارے امی ابو ایک دعوت میں گئے ہوئے، میں ابھی امامہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ سلار فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیا وہ ایسے طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ اس کی آواز میں چھپی تشویش نائلہ بیگم سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ انہوں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نہایت سنجیدگی سے پوچھا، مجھے صرف ایک سچ چاہیے سلار، جھوٹ مت بولنا، کیا تم دونوں میاں بیوی کے درمیان ازواجی تعلقات قائم ہوا تھا؟ سوال سنتے ہی سلار چند لمحے خاموش رہ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر سکوت مگر مضبوط لہجے میں بولا، جی، جب آپ سب لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے ہم ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ نائلہ بیگم نے بے اختیار گہرا سانس لیا، تمہیں احساس ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلار نے بغیر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی مجھے پورا احساس ہے، وہ میری بیوی ہے، ہمارا شرعی نکاح ہو چکا ہے، میں کسی بات سے انکار نہیں کر رہا۔ نائلہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، ڈاکٹر نے بتایا کہ امامہ حاملہ ہے، اب مجھے بتاؤ میں خاندان والوں کو کیا جواب دوں؟ تم نے 1 سال تک اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اس کا نام تک زبان پر نہیں لاتے تھے، اگر لوگوں نے سوال کیے تو سب سے پہلے انگلیاں میری بیٹی کے کردار پر اٹھیں گی۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولا، جب میں زندہ ہوں تو کوئی اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا، جو ذمہ داری میری ہے اسے میں سب کے سامنے قبول کروں گا۔ نائلہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں۔ سالار دوبارہ بولا، میں نے پہلے غلطیاں کی ہوں گی مگر اب مزید نہیں ہونے دوں گا، اگر یہ اللہ کی عطا ہے تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا۔ آج ہی سب کے سامنے اعلان ہوگا کہ امامہ کی باقاعدہ رخصتی کی تیاری کی جائے، کسی کو اس پر بات کرنے کا حق نہیں دوں گا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، امامہ اپنے کمرے میں جب سے ڈاکٹر کے پاس سے آئی ہے مسلسل رو رہی ہے، اسے ڈر ہے کہ شاید تم۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے سلار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پہلے والی بے نیازی نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن سنجیدگی تھی۔ وہ بولا، اب وہ اکیلی نہیں روئے گی، میں ہوں اس کے ساتھ،
اگلے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے امامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نائلہ بیگم خاموش بیٹھی اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا تھا کہ شاید دیر سے ہی صحیح مگر سالار اپنے فرض کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ امامہ اونتے وہ بستر پہ گری ہوئی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز پر بھی اس نے سر نہ اٹھایا۔ سالار چند لمحے خاموشی سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر رہا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کیا مر گیا ہوں میں؟ اس کی آواز سنتے امامہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، سرخ آنکھیں اور کانپتے ہونٹ اس کی حالت بیان کر رہے تھے۔ اس نے لرزتی آواز سے پوچھا، آپ کو پتہ چل گیا ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ سالار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے سب معلوم ہے۔ امامہ کی پلکوں پر دوبارہ آنسو لرز گئے تھے۔ پھر بھی آپ اتنے پرسکون کیسے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا۔ سالار نے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ میرے لیے یہ گھبرانے کی نہیں، ذمہ داری قبول کرنے کی بات ہے۔ امامہ نے بے اختیار نظر جھکا لی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ 2 سال تک شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ آپ نے خود کہا تھا کہ اگر کبھی بات باہر نکلی تو لوگ میرے کردار پر سوال اٹھائیں گے۔ اب سب کو کیا جواب دیں گے آپ؟ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اس وقت میں غلط سوچ رہا تھا۔ میں نے بہت سی باتیں ایسی کہیں جن پر آج مجھے افسوس ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ سچ تھی، تم میری بیوی ہو، اس حقیقت سے میں کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ امامہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، مگر آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے کبھی اہم نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرے ساتھ اتنی سختی کیوں کی؟ اس سوال پر سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، نفرت اور ناراضگی میں فرق ہوتا ہے امامہ، میں اس نکاح سے ناراض تھا، تم سے نہیں۔ یہ فرق سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگ گئی۔ امامہ کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں ان مہینوں میں کتنی ڈرتی رہی ہوں۔ ہر وقت یہی لگتا تھا کہ شاید آپ کبھی مجھے قبول ہی نہیں کریں گے۔ سالار نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے چچی سے بات کر لی ہے، تمہاری صحت اب سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر تم راضی ہو تو آج سے تو میرے کمرے میں منتقل ہو جاؤ تاکہ تمہاری بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ امامہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یا آپ دل سے کہہ رہے ہیں یا صرف حالات کی وجہ سے؟ سالار نے فوراً جواب نہیں دیا، چند لمحے بعد بولا، شاید دونوں وجوہاتیں ہیں۔ حالات نے مجھے میری ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اور اب میں اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امامہ خاموش رہی، اس کے چہرے پر اب بھی جھجک نمایاں تھی۔ سالار آہستہ سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بولا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ اگر تمہیں وقت چاہیے تو میں انتظار کر سکتا ہوں، لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو۔ امامہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار حکم نہیں بلکہ احترام تھا۔ اس نے آہستہ سے آنسو صاف کیے، سر ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، میں چلتا ہوں۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے کتابیں اٹھا لی، جبکہ امامہ خاموشی سے اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دونوں کے درمیان اب بھی بہت سے سوال باقی تھے، مگر پہلی بار ان سوالوں کے ساتھ ایک مشترکہ ذمہ داری بھی چل رہی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں 3 مہینے گزر چکے تھے۔ امامہ کلینک کے ویٹنگ ایریا میں خاموشی سے بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران بہت کچھ بدل چکا تھا۔ جب خاندان والوں کو حمل کا علم ہوا تو ہر طرف سوال اٹھے تھے۔ رحیم صاحب نے بھی سالار سے سخت لہجے میں جواب مانگا تھا۔ اس کی والدہ نے بھی ناراضگی ظاہر کی تھی، مگر سالار پہلی بار سب کے سامنے مضبوطی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، امامہ میری بیوی ہے، جو بھی سوال کرے مجھ سے کرے، اس سے کوئی ایک لفظ نہیں کہے گا۔ اس کے بعد کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ امامہ کی طرف انگلی اٹھانا یا انگلی اٹھاتے۔ نائلہ بیگم بھی اب اپنی تمام پریشانیاں بھلا کر اپنے آنے والے ننھے مہمان کی تیاریوں میں مصروف رہتی تھی۔ امامہ انہی خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ سامنے سے سالار تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ سالار قریب آیا، مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، کیا بات ہے، ابھی تک نمبر نہیں آیا؟ امامہ نے ہلکا سا سر نفی میں ہلا دیا۔ سالار نے اسے دوبارہ آرام سے بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آج ڈاکٹر کو ہر بات بتانی ہے، کمزوری، چکر، تھکن، سب کچھ بھی چھپانا نہیں ہے۔ امامہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ ساتھ ہیں نا، آپ ہی بات کر لیجیے گا۔ مجھے ڈاکٹر سے اپنی طبیعت کے بارے میں بات کرتے ہوئے
اب بھی جھجک محسوس ہوتی ہے؟ سالار نے اطمینان سے جواب دیا، ضرور، میں ہوں نا، تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں مل کر ہر مرحلہ آسانی سے طے کریں گے۔ امامہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ کیا اب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سالار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ سوال آج کیوں؟ امامہ نے شرماتے ہوئے کہا، میں نے اکثر کہانیوں میں دیکھا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کی اتنی فکر کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سالار نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، محبت صرف الفاظ سے ثابت نہیں ہوتی امامہ، کبھی کبھی وہ ذمہ داری نبھانے، احترام دینے، ساتھ کھڑے رہنے اور دوسروں کے خوف کو اپنا خوف سمجھنے سے جنم لیتی ہے۔ شروع میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے تمہیں تکلیف بھی پہنچی، اس پر مجھے آج بھی افسوس ہے، لیکن ان مہینوں میں نے تمہیں جانا، تمہارا صبر دیکھا، تمہاری سچائی دیکھی، اور پھر محسوس کیا کہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، دلوں کے جڑنے سے بنتا ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سالار نے بات جاری رکھی، آج اگر تم بیمار ہو تو مجھے بے چینی ہوتی ہے، آج اگر تم مسکراتی ہو تو مجھے سکون ملتا ہے، اور اگر تم خوش ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میری دنیا مکمل ہو رہی ہے۔ اگر یہی محبت ہے تو ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ امامہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے، وہ آہستہ سے آئس کے قریب ہوئی تو سالار نے احترام سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں کی خاموش مسکراہٹ میں ایک نئے سفر کی امید تھی۔ اتنے میں نرس نے دروازہ کھول کر آواز دی، امامہ آ جائیں۔ سالار کھڑا ہوا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولا، چلو، ہماری نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ امامہ نے اعتماد سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زندگی نے انہیں یہ سبق دیا تھا کہ رشتے صرف نکاح سے نہیں بنتے، بلکہ اعتماد، احترام، ذمہ داری اور سچی محبت سے مضبوط ہوتے ہیں، اور جو انسان اپنی ہر غلطی تسلیم کر کے اسے درست کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وہی حقیقت میں اپنے رشتے کو نبھانا سیکھ لیتا ہے۔